احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قرآن مجید کی آخری صورت اور تیسرے بارے کی بھی آخری صورت سورۃ الناس ہے۔ سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا 114 نمبر ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا 21 نمبر ہے۔ 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ تو سورہ الفلق اور سورۃ الناس کا جو اس میں خلاصہ ہے وہ ہے پناہ مانگنے کا۔ ان کے فضائل دونوں صورتوں کے مشترکہ طور پہ کل گزشتہ روز درس میں بیان ہوئے تھے۔ یہ پناہ پکڑنے کے لحاظ سے اور اپنے اوپر دم کرنے کے لحاظ سے بہترین رقیہ، بہترین دم اور بہترین تعویذ ہے۔ فرمایا قل اعوذ برب الناس، تو کیا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ پناہ پکڑنے کا مطلب پچھلی سورۃ الفلق میں گزر چکا ہے کہ آدمی جب کسی سے خطرہ محسوس کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کسی مربی پرورش کرنے والے کے پاس جاتا ہے، مثال کے طور پہ ماں یا باپ کی پناہ لیتا ہے، اسے جا کے چمٹ جاتا ہے یا کہ اسے بچا لیں گے۔ بچہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو، جب اس کو آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں تو وہ اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا ہے یا اپنے والد کے پاس چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے بچانے والے، اس مشکل کی گھڑی سے نکالنے والے اور دوسروں کی تکلیف اور مار سے اور ڈانٹ ڈپٹ سے یہی محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کمزور نہ ہو، نہ بچا سکتے ہو، عام جنرل بات کریں کسی بڑے آدمی کی، تو پھر لوگ علاقے کے وزیر کے پاس جاتے ہیں، وزیر کے پاس جاتے ہیں، وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں، صدر کے پاس جاتے ہیں، اس سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ امید ہوتی ہے یہ بھی بچا لے گا۔ وہ اپنی فوج کے ذریعے، اپنی قوت اور طاقت اور اقتدار کے ذریعے بچا لے گا۔ لیکن یاد رکھیے، فوج کا ہونا، قوت طاقت کا ہونا، اقتدار کے بلبوتے پہ یہ بھی سب عارضی ہے اور یہ بھی کسی نہ کسی کے محتاج ہے۔ اگر جتنے بھی رشتے ہیں جن سے آپ یہ توقع اور امید رکھتے ہیں کہ یہ آپ کو بچا لیں گے، ان کی حفاظت میں ہم آ سکتے ہیں، لیکن وہ سارے عارضی ہیں اور وہ بھی آگے کسی نہ کسی کے محتاج ہیں۔ ایک واحد اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ بادشاہ، وزیر، صدر، ملک کا وزیر اعظم سبھی اس اللہ رب العالمین کی محتاج ہے۔ تو کیوں نہ اس غیبی قوتوں کے مالک اللہ رب العالمین کی پناہ پکڑی جائے۔ تو اس لیے اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات کے ساتھ پناہ پکڑنے کا کہا۔ قل اعوذ برب الناس، تو کیا میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ وہ رب جو تمام کائنات کا رب ہے، جو تمام انسانوں کا رب ہے، تمام جنات کا رب ہے، ہر شے ہر مخلوق کا رب ہے۔ تو لوگوں کا تذکرہ کیا کیونکہ لوگوں کے اندر بھی مختلف طرح کے عقائد و نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، تو کہا برب الناس، لوگوں کے رب کے ساتھ جو لوگوں کا رب ہے اس کی پناہ پکڑتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، دوسری چیز تھی بادشاہ کا میں نے تذکرہ کیا، تو بادشاہ
اصل میں للہ الواحد القہار اللہ احکم الحاکمین ہی ہے۔ دنیا کی بادشاہتیں، دنیا کی حکومتیں، صدارتیں، وزارتیں آتی ہیں، تو اس لیے کہا جو اصل بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اللہ رب العالمین جو حقیقی بادشاہ ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے فرمائے گا۔ پھر عبادت کے لیے لوگ مختلف در پہ ٹی وی دعوتوں کے سامنے کوئی مندروں میں جا کے گرجاؤں میں جا کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کے لائق حقیقی صرف ایک ہی ہستی اور ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اس نے کہا الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، جو حقیقی معبود ہے، جو معبود برحق ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ تین صفات تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ کر آتا ہے، یا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں پلٹ کے آتا ہے۔ تو یہاں وسوسے کا تذکرہ ہوا، اور خناس شیطان کی ایک صفت کبھی یہاں ذکر ہے۔ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، وسوسات جو انسان کے ذہن میں، اس کے دل میں آتے ہیں، خیالات کو تبدیل کرتے ہیں، اس کی سوچ اور ارادے پہ بات حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو الخناس ایسا وسوسہ ہے جو بار بار ہٹ کر آتا ہے، یعنی وہ جان نہیں چھوڑتا۔ تو شیطان ہمارے جسم میں نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق یجری کمجری الدم، جس طرح خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اس طرح شیطان ہمارے اندر دوڑ رہا ہے اور ہمیں وہ مختلف قسم کے برے خیالات اور وسوسات ڈال کر گمراہ کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کے شر سے پناہ پکڑنے کی ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے درخواست کی گئی کہ ایسا وسوسہ بھی جو ہمارے گمراہی کا سبب بن جائے اور بات پر ہٹ کر آئے، اس سے بھی پناہ پکڑنی ہے۔ یہ وہ وسوسہ ہے کہ بعض اوقات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو یہ شیطان بھاگ جاتا ہے، اور پھر جب نماز کا وقت قریب آتا ہے پھر یہ آ کر حضرت انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی منٹ ہیں، ابھی تیرے بس وقت ہے، یہ تک کہ جماعت میں نکل جاتی ہے۔ اگر بندہ آ جائے بر وقت مسجد میں، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، تکبیر ہوتی ہے جسے اقامت ہم کہتے ہیں، تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور پھر جب نماز شروع ہوتی ہے پھر آتا ہے۔ حضرت انسان پڑھ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن دل و دماغ پہ سوار ہوتے ہیں گاڑیاں چلانا، دل و دماغ پہ سوار ہوتے ہیں سکول کے بستے، دل و دماغ پہ سوار ہوتے ہیں کاروبار، دل و دماغ پہ سوار ہوتے ہیں دنیا کے خیالات اور رگینیاں، یہ کرنا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کو کوئی بھی کام یاد لو یا ٹائلٹ میں جا کے یاد آ جاتا ہے پیشاب بیٹھتے ہوتے، کیونکہ وہاں پہ شیطان کا وہ ٹھکانا ہے، وہ آپ کو دل میں ڈال دے، یا پھر جب نماز پڑھے تو ساری بری بلائی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دراصل ہمارے پیچھے ہمارے نفس میں ایک شیطان ہے جو ہمیں ان چیزوں پر ابھارتا ہے اور بار بار یاد دلاتا ہے تاکہ انسان کی توجہ منتشر ہو جائے، ہٹ جائے اور نماز سے کسی اور طرف چلا جائے۔ فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس بات سے اللہ کی پناہ مانگے کہ وہ اس کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے، اسے رائے حق سے ہٹا دے، اور اس بات سے بھی کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کے خلاف بھڑکا دے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، شیطان جو ہے وار کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں غلط قسم کے خیالات اور وسوسے آتے ہیں اور ہمارے خلاف وہ معاذ گرم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شیطان ہے جو ہمارے دلوں میں بھی وسوسے ڈالتا ہے اور ہمارے خلاف لوگوں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، تاکہ ماحول میں خرابی پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، لوگ آپس میں لڑے اور جھگڑے۔ تو دونوں صورتوں سے اللہ تعالیٰ ہی اس کے شر سے بچا سکتا ہے، اس لیے یہاں ہمیں پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی۔
آدمی یاد رکھیے جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جب کوئی برائی کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، جب تک کہ اس پہ عمل نہ ڈالے۔ تو ہمارے ساتھ، ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک ساتھی ہمارا فرشتہ ہے جو ہمیں اچھائی کی اور نیکی کی بات جو ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن ہے، شیطان کا قرین، شیطان کا ساتھی بھی ہے، جو ہمارے دل میں برے خیالات اور وسوسات ڈالتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اس موقع پہ موجود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی فرشتہ بھی ہے جو مجھے اچھی باتیں میرے دل میں ڈالتا ہے، نیکی کے کام کی ترغیب میرے دل میں ڈالتا ہے، اور میرے ساتھ جن شیطان بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میرے تابع کر دیا، وہ مجھے برائی اور گناہ کی طرف نہیں اکسا سکتا، جبکہ عام جو انسان ہے ان کا اس سے ہمیں کا معاملہ ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر یا ہمارے خیالات کے اندر، سوچ کے اندر جو نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدیت بھی ہوتا ہے، اور فرشتے کی طرف سے اللہ ہمارے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے، اور جو ہمارے دل میں گناہ اور برائی کا جو خیال آتا ہے، ابھاس آتا ہے، یہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں حضرت انسان کو ہر طرف سے گمراہ کروں گا۔ تو اس کی گمراہی سے اور اس کے شرور سے بچنے کا بہترین حال یہی ہے کہ آپ آخری قرآن مجید کی تینوں سورتوں کو پڑھیں، آپ نماز کے بعد اپنے اوپر جو ہے اس کو پڑھیں، اور جب رات کو سوئے تو اپنے اوپر دم کر کے سوئے 3 بار۔ اور پھر جب بھی شیطان ہمیں بلبلائے، ہمارے دل میں کوئی بری بات ڈالے، گناہ کی طرف ہمیں لے جائے، تو چونکہ اس سے ہماری جنگ ہے، تو جب دشمن سے جنگ ہوتی ہے تو بندہ چکنا رہتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے اس کے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وہ علاج کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ کے مختلف علاج ہیں، شیطان سے بچاؤ کا علاج کیا ہے؟ تحفظ کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اس جیسے دیگر کلمات تحفظات جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے، جو جنات ہیں ان میں بھی اور انسانوں میں بھی برے قسم کے لوگ، شریر قسم کے لوگ، حاسد قسم کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ جنات میں اچھے بھی برے بھی، انسانوں میں اچھے برے، اس طرح انسانوں میں بھی بعض اوقات شیطان قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے قسم کے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے جنوں انسانوں دونوں سے پناہ طلب کرنے کا ہمیں یہاں کہا گیا۔ جب ہم خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، کہ ہم اپنے نفس سے بھی، اس کی شرارتوں سے بھی اور برے اعمال سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو ہمارا نفس جو ہے بذات خود وہ بھی ہمیں برے خیالات کی طرف، کیونکہ نفس کی 3 اقسام ہے اور لمبی تفصیل ہے۔ ایک نفس وہ ہے جو ہمیں نیکی کی طرف ابھارتا ہے، ایک وہ ہے جو ہمیں جب گناہ کرتے ہیں تو تب ہمارے دل میں جو ہے وہ ندامت اور شرمندگی کا خوف اور احساس پیدا کرتا ہے، اور ایک نفس وہ ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نفس مطمئنہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر ہی قائم رکھے، اور شیطان کے شر سے اور اس کے جو برے کلمات ہیں، وسوسات ہیں، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کریں۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد انہیں 3 بار پڑھا کریں، تاکہ ہم شیاطین کے شر سے محفوظ رہ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج ہمارے قرآن مجید کی یہ جو درس قرآن ہوتا ہے بعد الفجر، یہ اس کی تکمیل ہو رہی ہے، اس میں جو بھی اچھائی اور بہتری تھی وہ اللہ کی جانب سے تھی۔ اللہ تعالیٰ مزید علم و عمل میں برکت سے نوازے، مزید توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی
وہ ہمارے نفس کی جانب سے تھی، اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائے اور ہمیں نیکی اور ہدایت کے راستے پہ قائم رکھے۔ یہ سن 2016 اپریل سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور آج مارچ ہے سن 2025۔ ماہ رمضان المبارک جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں اس بابرکت کلام کی قرآن مجید کی تکمیل ہو رہی ہے، جس کا آغاز سورہ الفاتحہ سے ہوا تھا اور اختتام سورۃ الناس پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اس قرآن کے پیغام کو سمجھ کر پڑھنے، سیکھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ سے پھر ہم شروع کریں گے، سورہ الفاتحہ سے دوبارہ آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ اسی کی توفیق سے ہے۔ بہت دفعہ ایسے خیالات آئے کہ چھوڑ دیں، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ یہ مسجد ہی چھوڑ جائے، تو ممکن یہ سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم بھی یہاں رہے اور آپ احباب نے توجہ سے اس کو سنا۔ جن احباب نے قرآن مجید کے تمام دروس کو سنا ہے اور خصوصی طور پہ فجر کی نماز میں تشریف لائے اور اس شوق کے ساتھ ہی قرآن مجید کے درس کو سنے اور سمجھے، اللہ تعالیٰ کی زندگی میں برکت دے۔ ان کی کمی خدائی رہ گئی ہے، اللہ ان کی کمیوں خدائیوں کو دور فرمائے، اللہ ان کی بھی اصلاح فرمائے اور ان کو بھی قرآن کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ہماری حدیث کی کاوش اور خدمت قرآن کا یہ حدیث کا عمل آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔